کعبے کی چھت پر بت کس نے رکھا تھا؟ مقام زمزم پر کتنے بت رکھے تھے؟ عرب لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے کس جانور کی شکل پر تھے؟ عرب لوگ کعبے کا حج کیسے کرتے تھے اور کتنے کعبے بنائے تھے جن کا طواف کرتے تھے؟ کیا عرب لوگ حج کے موقع پر انسان کی قربانی کرتے تھے؟ ان سب اہم جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک عرب میں ہر جگہ بت پرستی کھلے طور پر ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمرو بن لہی بن حارثہ جو حجاز کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا اور مقام زمزم پر اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی۔ یہ عمرو بن لہی قیامت کا منکر تھا۔ یغوث، یعوق، نصر، ود، سواع وغیرہ بہت سے بت تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا جدا بت رکھتا تھا۔ ود مرد کی صورت پر تھا، نائلہ عورت کی صورت پر، سواع بھی عورت کی صورت پر تھا، یغوث شیر کی شکل تھا، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھ کی صورت پر تھا۔ قبیلہ طلسم اور جدیس دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب ود کی پرستش کرتا تھا جس کا مقام دومت الجندل تھا۔ قبیلہ بنی تمیم یتم کے پرستار تھے اور قبیلہ حذیل سواع بت کا پرستار تھا۔ قبیلہ مزہج اور قبائل یمن غوث کو پوجتے تھے اور مقام حمیر میں ذی القلاع نصر کی پوجا کرتے تھے۔ ہمدان، یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخص بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ بنی شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ بنی حوازن جہار کے۔ اسی طرح مختلف قبیلوں نے اپنے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے۔ مذکورہ تمام بتوں کے علاوہ جریش، شارق، مدان، عوف، مناف وغیرہ بہت سے مشہور بت ہیں جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکے تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کے گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت پرستی کے مرکز تھے۔ نحتفان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا، اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی خصم نے ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیعہ کا معبد ذوالکعبات تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلے دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے عرب کے بت پرست اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو۔ نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی قتل نہ کر سکتا اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ ایک اور بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھی۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تغرز نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائیں بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہیں
ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کی قائل تھے۔ دوستو، کس قدر جہالت کی انتہا تھی کہ وہ لوگ ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مرد، عورت، شیر، گھوڑے اور گدھ کی صورتوں والے بتوں کی پوجا کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا تھا۔ انسانی عقل و بصیرت کی موت واقع ہو جانے پر انسانوں نے یہی کچھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ شفاف اور خالص طریق عبادت تو کبھی کا ترک ہو چکا تھا۔ ہر قبیلہ اپنی مرضی کی عبادت کرتا تھا۔ العیاذ باللہ۔